خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم آپ کی صحت کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کس عمر کی کس حدود کے اندر داخل ہیں اور اس وقت آپ کی جسم کے کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے۔ ہم نے 29 ایئرس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب ہم آپ کو 30 ایئرس سے 45 ایئرس کی عمر کے درمیان صحت کے بارے میں آپ کی عمر کے لحاظ سے بتانا چاہیں گے۔ اس عمر میں صحت کے حوالے سے کچھ ابتدائی ٹوٹ پھوٹ کی علامتیں نارمل ہوتی ہیں اور عموماً ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نظر کا چشمہ لگاتے ہیں یا نہیں، لیکن بصارت ٹھیک ہونی چاہیے۔ کانوں کے ٹیسٹ سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ سماعت زیادہ سے زیادہ 10 ڈیسیبل کی حد تک گھٹ گئی ہے۔ یہ آواز کی وہ اونچائی ہے جس میں صحت مند کان 1 میٹر دور کلائی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سن سکتے ہیں۔ تاہم آپ محاورے کے مطابق پن گرنے کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں عقابی ہیں تو بھی آپ کی آنکھیں اور کان اضافی توجہ پر مشغول ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ کئی گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے گزارتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اٹھ جایا کریں۔ اس سے آنکھوں کے اوپر کی حفاظتی تہہ خشک ہونے سے محفوظ رہے گی اور آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ جب آپ مانیٹر کے سامنے کام کریں تو معمول سے زیادہ پلکیں جھپکائیں۔ جہاں تک کانوں کا معاملہ ہے، اسے مسلسل تیز آواز سے بچائیں، کیونکہ مسلسل شور سے مسلسل اسٹریس کی شکایت پیدا ہوتی ہے اور سماعت متاثر ہونے لگتی ہے۔ ایک طبی جائزے میں دیکھا گیا ہے کہ جب لوگوں کو خوابگاہ کی کھڑکی کے باہر مسلسل 55 ڈیسیبل کی آواز آتی رہے تو یہ آواز کی وہ سطح ہے جس میں عموماً لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو ان سے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہونے کا دگنا امکان ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم نوائز پالوشن کہتے ہیں۔ نوائز پالوشن ہمارے جیسے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے دل کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیں اور آرام کی حالت میں اپنی نبض محسوس کریں۔ اگر نبض کی رفتار 55 سے 75 کے درمیان ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک سادہ اصول یہ ہے کہ اوسطاً دل کی دھڑکن جتنی زیادہ تیز ہوگی، آئندہ 3 اشروں میں قلبی شریانوں بیماریوں میں مبتلا ہو کر حالات کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دل کی صحت مند رکھنے کے لیے صحت بخش غذائیں ضروری ہیں۔ آئینے میں دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مناسب غذا لے رہے ہیں یا نہیں۔ تاہم کولیسٹرول کی پیمائش سے اس کا پتہ چل سکتا ہے، جو کہ کم از کم سال میں ایک بار ضرور کروانا چاہیے۔ مجموعی کولیسٹرول کبھی بھی 200 ملی گرام ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، خواہ عمر کچھ ہو۔ اگر مجموعی کولیسٹرول 240 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر پر پہنچ جائے تو دل کے دورے کا خطرہ دگنا ہو سکتا ہے۔ خون میں کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اس میں 12% کمی لا سکتے ہیں، تو خون میں چکنائی کی شرح 20% کی حد تک گھٹ سکتی ہے۔ وزن کم ہونے سے بلڈ پریشر میں بھی کمی آ سکتی ہے، جو عموماً 30 ایئرس سے زیادہ عمر کے افراد میں کچھ بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کبھی بھی آرام کی حالت میں 140/90 ملی میٹر آف مرکری سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آج کل تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے 120/80 ملی میٹر آف مرکری رہنا چاہیے۔ ہارٹ اٹیک اور اسٹروک کے علاوہ اس عمر میں کینسر کا خطرہ بھی نمایاں ہونے لگتا ہے۔ 30 ایئرس سے زیادہ عمر کی خواتین کو ابتدائی 3 سال تک ہر سال احتیاطی بریسٹ کینسر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔
اس کے بعد ہر 1 سال کے وقفے سے کرانا بہتر ہوتا ہے۔ جن مردوں کے خاندان میں پہلے پروسٹیٹ کینسر کے واقعات ہو چکے ہیں انہیں 45 کی عمر کے بعد سالانہ پروسٹیٹ کا معائنہ کروانا چاہیے۔ یہ جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی ہیں ان کو اپنا کر آپ اپنی صحت کو اس عمر میں یعنی کہ 30 ایئر سے 45 کی عمر تک میں بہتر طور پر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں آج کل جو ہے اسٹریس بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اسٹریس کی وجہ سے ذہنی طور پر جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان سے لوگ جو ہے عمر سے پہلے ہی بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، اور ان میں وہ بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں جو کہ بڑی عمر میں ہوتی ہیں۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسٹریس سے بچایا جائے اور ان بیماریوں سے بچا جائے۔